اچھا ایک حدیث شریف پڑھتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. بس اوقات وہ یہ لمدہ لاٹ اور اس کی کمپنی کے جتنے جاہل ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ یار حدیث میں ہے. چونکہ جاہل بندے کا یہی کام ہے نا, وہ مطلب تو سمجھتا نہیں. وہ کہتا دیکھو جی قرآن حدیث میں آ گیا کہ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی, تو پہ پڑھنی پڑے گی. او مرے تو یہ پڑھیا تو قرآن دی آیت کوئی نہیں پڑھی کہ جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو. تم نے یہ نہیں پڑھا. نبی پاک علیہ السلام آپ نے خود ارشاد فرمایا قراءۃ الامام لہو قراءۃ, امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہو جاتا ہے. بلکہ تم نے یہ نہیں پڑھا, یہ سیاہ میں موجود ہے. نبی پاک نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے سے ایک شخص نے جیسے حضور قرآن پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھنا شروع کر دیا. وہ نیا تھا, اسے نہیں پتا تھا کہ پیچھے پڑھنا یا نہیں پڑھنا. تو آقا کریم نے جب سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا مالی انازع القرآن فی الصلاۃ, او کی ہو گیا ہے میں نماز پڑھا رہا ہوں تو میرے نماز دے وچ ہی تسی جھگڑا شروع کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ فرمایا جیسے میں قرآن پڑھتا ہوں ویسے یا مینوں پڑھن دیو تو یا تسی پڑھو. اس کا یہ مطلب ہے. آپ نے روک دیا کہ تم نہیں پڑھ سکتے ہو. تو اب یہ اتنی حدیثیں چھوڑ کر اگر کوئی لٹ یہ کہے کہ یہ حدیث ہو انہوں ویکھے یا انہوں کہیں ویکھنا ہی, اب بات سمجھے کوئی نہیں آپ حضرات. تو یہ دلائل دیکھا کریں, دلائل دینے کے بعد پھر مسئلہ حل ہوتا ہے. ہوں سمجھیو کوئی نہیں. قرآن کی 2 آیتیں اور 3 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ آپ امام کے پیچھے جب کھڑے ہوں, امام اونچی پڑھے یا آہستہ پڑھے, امام کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ قراءت کر سکتے, ثنا بھی پڑھیں گے آپ, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, التحیات سب کچھ پڑھیں گے. قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ. جو ہے کہ کوئی نہیں, آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ قرآن جب کوئی پڑھے تو دوسرے بندے چپ کر کے سنیں گے. جب نبی پاک کے سامنے پڑھا جائے نبی پاک چپ ہو جائیں تو اسی کیوں نہیں ہونا. اور احادیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. اچھا پھر اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جو الحمد نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس حدیث کا پھر مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہو, علماء کی زبان میں اس کو کہتے ہیں منفرد. جب کوئی تنہا نماز پڑھ یعنی سنتیں پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے یا کوئی بھی نماز تنہا پڑھ رہا ہے تو اس وقت اکیلا بندہ جب پڑھ رہا ہے تو اس وقت فاتحہ پڑھنا لازمی ہے. امام کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنا لازمی, کیونکہ امام نے پڑھ لیا تو تمہارا پڑھنا ہو گیا. یہ احادیث نے بتا دیا. یہ ہے وہ مسئلہ, وہ منفرد کے لیے ہے اور ہم بات کر رہے ہیں جماعت والے کے لیے. آواز سمجھے آپ حضرات؟ اب وہ بھی حدیث سمجھ آ گئی, یہ بھی سمجھ آ گئی. تو یہ تب بھی سمجھ آتی ہے جب بندہ مکمل درس نامی کرے تو برف دے کارخانے دی چھت تے بیٹھ کے بندہ دین سیکھ لوے. بڑی گل ہے. میں کہ پھر اینجے پٹڑیوں لاندے ہو, دھوبی کے کتے بنتے ہیں, نہ گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے رہتے ہیں, کسے پاسے دے نہیں رہندے. اس لیے آج امت اتنی پریشان ہے, ہر بندہ اپنا نواں ہی مفتی بن کے تو نواں ہی توتی تو نویں فتوے کڈی ودا ہے. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو امام کے پیچھے کھڑے ہو کر امام اونچا پڑھے یا آہستہ پڑھے آپ قرآن پڑھ سکتے. اونچا بولیے, قرآن پڑھ سکتے. یہ اچھا